بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبشر عباد الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه أولئك الذين صدقوا وأولئك هم أولو الألباب. اللہ تعالیٰ شانہ اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتے ہیں، نبی جی آپ میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دیجیے جو دل کے کان سے باتوں کو سنتے ہیں۔ میرے ان بندوں کو بشارت دے دیجیے، خوشخبری سنا دیجیے جو دل کے کان سے بات کو سنتے ہیں، احسن باتوں کا اتباع کرتے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ عقل مند ہیں۔ قرآن مقدس نے یہاں استماع فرمایا، یہ زبان ہماری زبان پر یہ لفظ بہت ہی پرچلت، استماع سے ہم ناواقف نہیں ہیں۔ اجتماع اور استماع یہ دو لفظ ہر ایک سنتا ہے، ہر ایک بولتا ہے، ہر ایک کے یہاں متعارف ہے۔ کہاں جاؤ گے؟ استماع میں جائیں گے، لیکن استماع کسے کہتے ہیں؟ دل کے کان سے بات کو سننا، اور ان شخصیات کی بات دل کے کان سے سنی جاتی ہے۔ ایک ہوتا ہے سماع، آدمی سن لیتا ہے لیکن دل کے کان سے نہیں سنتا، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ اور جب بات دل کے کان سے سنی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اولئک الذین صدقوا، یہ صادقین کی علامت ہے، اور اولئک هم اولو الالباب، یہ عقل مند لوگوں کی علامت ہے۔ گویا کہ بے عقل لوگ توجہ سے بات کو نہیں سنتے، دل کے کان سے بات کو نہیں سنتے۔ ہمارے درمیان میں تشریف فرما دونوں شخصیتیں، حضرت اقدس مولانا مفتی سید معصوم ثاقب صاحب دامت برکاتہم العالیہ، سرزمین ہندوستان کی بلکہ عالمی شہرت یافتہ تنظیم جس کے 106 سال پورے ہو گئے بھارت کی بھومی پر، اور انڈیا کے امین عام جنرل سیکریٹری، تقریباً اس وقت بھارت کی آبادی 125 کروڑ کی انسانیت کا درد اپنے دل میں رکھ کر پورے بھارت کے اوپر امین عام اور جنرل سیکریٹری کی حیثیت سے حضرت والا بہت مدت مدینہ سے کام کر رہے ہیں، اور امیر الہند قائد قوم و ملت مرد کلندر حضرت اقدس مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ کے بہت ہی زیادہ معظمت اور علم کا گنجینہ اور زمانے کے نباز لفظ سناز علماء میں یہ گرا قدر شخصیات ہیں۔ کل سے بلکہ 2 دن سے سری نگر میں تقریباً 17-18 ضلعوں سے گجرات جمعیت کے متحرک اور فعال عملہ، جن میں صدر، سیکریٹری اور کاروباری کا عملہ تقریباً 150 سے متجاوز، الحمدللہ 2 روزہ تربیت کی کلاس سری نگر میں حضرت والا برابر ہمیں جمعیت علماء سے متعارف اور جمعیت علماء سے ہمیں تربیت پورے گجرات کے ذمہ داروں کو دے رہے تھے۔ طبیعت میں تھکاوٹ بھی اور قدرتی طور پر لائٹ کا مسئلہ بھی، اس لیے حضرت والا کی شخصیت بہت ہی زیادہ مشہور اور متعارف، اور ہمارے سرزمین گجرات کے جنرل سیکریٹری جمعیت علماء کے حضرت مولانا مفتی عبدالقیوم صاحب، جو 11 سال جیلوں کی سلاخوں میں رہ چکے ہیں اور جن پر پھانسی کا جو ہے آرڈر آ چکا تھا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک عجیب مظہر ہے، اور اب پورے گجرات کا الحمدللہ ہی نہیں بلکہ ہمارے بھارت کی یعنی ہندوستان کی مرکزی جمہوریت میں بھی ایک زبردست قائدانہ رول ادا کرتے ہیں۔ تو
ہمیں تو دونوں شخصیتوں کو سننا ہے. مختصر طور پر قرآن کریم کی جو ہے مختصر تلاوت اور حضرت مفتی عبدالقیوم صاحب اگرچہ ہمارے لیے وقت اتنا نہیں لیکن حضرت کی رعایت میں 10 منٹ وہ بھی ہمیں جو ہے بند و نصیحتیں فرمائیں گے اور حضرت والا کا خطاب ہوگا. چند آیات کی تلاوت کے لیے میں حافظ عبدالعلیم کو دعوت دیتا ہوں. قرآن کریم کی چند آیات کی تلاوت فرمائیں. اور بزرگوں یہ مجلسیں بار بار نصیب نبی ہوتی ہے. حضرت مفتی عبدالقیوم صاحب کے مسلسل اصرار پر اور گیر سومنات ضلع کی جمعیت کی کاوش اور کوششوں پر حضرت والا کا یہ سفر ہو گیا. آج کی گرمی برداشت کل کی انشاءاللہ بہت ٹھنڈک اور برودت جنت کی نصیب ہوگی. اور ایک بہت ہی اولو العزم اور جوامردی اور صبر و ثبات کا ہم جو ہے یہاں ایک مظاہرہ پیش کرتے ہوئے حضرت والا کی طبیعت کو انشاءاللہ العزیز کامیاب کرنے کی کوشش کریں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. صدق الله العظيم. واجب الاحترام ہمارے سروں کے تاج حضرت مولانا مفتی معصوم صاحب دامت برکاتہ، دیگر علماء کرام اور معزز ساتھیوں، اصل تو میں حضرت کو سننا ہے، لیکن حضرت کا بھی حکم تھا اور حضرت مفتی صاحب کا بھی حکم ہے، اور چونکہ مجھے یہ کہا گیا کہ ہمیں اشتہار میں سوشل میڈیا پر میرا بھی نام ڈالا گیا تھا، اس لیے کچھ تو بولنا پڑے گا۔ میں 5-10 منٹ کے اندر وقت کی مناسبت سے تھوڑی سی بات کرتا ہوں۔ دوستو، اس وقت جو ملک کے حالات ہیں بالکل بھی مایوس ہونا ہونے کی قوموں میں اس طرح کے اتار چڑھاؤ آتے ہیں۔ اس وقت ہم کتنی جوانمردی کے ساتھ، ہمت اور حوصلے کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ اپنے مستقبل کی راہیں دے کر کے ہم پر ڈپینڈ ہیں۔ بہت زیادہ مایوسی اور ناامیدی بھی ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے، اور نہ ہی بیجا جذبات ہمارے مسائل کا حل ہے۔ مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی بہت تاریخی جو تقریر ہے سن 47 کے پارٹیشن کے بعد، اس میں انہوں نے کئی ایسے باتیں کہی جن کے مطابق میں کہتا ہوں کہ اس نے ہندوستانی مسلمانوں کے لیے آب حیات کا کام کیا۔ مولانا نے اس میں ایک بات یہ بھی کہی ہے کہ ہندوستان کا مسلمان اور بزدل ہو یہ بھی نہیں ہو سکتا، اور مسلمان بیجا اشتعال اور جذبات کا شکار ہو یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ ہم مسلمان ہیں اور بھارتی ہیں، ہندوستانی ہیں، ہندوستانی ہونا ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے، ہماری پسند ہے۔ اس وقت وہ پارٹیشن کے موقع پر رائے بھائی دی جہاں بہت سارے لوگ بھاگے تھے، ہم بھی ہمارے باپ دادا ہمارے پورب بھی، ہمارے وڈیل بھی بھاگ سکتے، ان کے لیے دروازے بند بھی ہوتے، وہ بھی بھاگ جاتے، لیکن ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے بہت سنجیدگی کے ساتھ سوچ سمجھ کر اس ملک کو اپنا وطن بنایا، اور ان کی اس پسند پر، انتخاب پر ہمیں اس وقت بھی کوئی افسوس اور شرمندگی نہیں تھی، آج بھی نہیں، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک نہیں ہوگی۔ اس وقت نہیں بھاگے تھے، آج بھی نہیں، اور قیامت تک انشاءاللہ نہیں بھاگے گے، اور دنیا کی کوئی طاقت ہم کو یہاں سے نہیں بھگا سکتی۔ لیکن جو وقت ہے، وقت کی جو نزاکت ہے، ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، مشتعل ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک چیز آگے میں یہ کہوں گا کہ اس وقت اپنی ماضی کی غلطیوں کی تلافی کی ضرورت ہے۔ ہم نے جو غلطیاں کی ہیں اس کو سدھارنے کی، اپنے قوم کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہندوستانی ہیں اور اس ملک کو ہم نے جو اپنا وطن بنایا ہے، گویا ہم نے ایک طرح کا معاہدہ اور ایگریمنٹ کیا ہے کہ ہم بھارتی ہیں اور یہاں کے لا اور قانون کو ہم مانیں گے۔ ڈنڈے والے قانون کو چاہے نہ چاہے ماننے پڑتے ہیں، تعزیرات جو ہے IPC اور CIPC، جس کو PNSS کے نام سے نیا بنا دیا گیا، سول لاز جو ہے رہنے کے، کھانے پینے کے، کاروبار کے، برادریوں کے، معاشرت کے، یہ سارے لوگ ہم مانے ہیں۔ لیکن میں نے قرآن پاک کی شروع میں جو آیت پڑھی، حضرت علماء کرام بیٹھے ہیں، میں غلطی کر رہا ہوں، میری اصلاح کریں گے۔ اس زمانے کی کئی تجارتیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام تجارتیں کرتے تھے، ایک
تجارت کے تعلق سے آیت نازل ہوئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، کہ کچھ معاملات کر رہے ہیں، کچھ لین دین کر رہے ہیں، کچھ کاروبار کر رہے ہیں، کوئی تجارت کر رہے ہیں، آپس میں کوئی ویوہار کر رہے ہیں، لکھ لو اور شاہد گواہ بھی بنا لو۔ کس زمانے میں قرآن میں، بس 5 منٹ میں انشاءاللہ بات کروں گا، کس زمانے میں قرآن لکھنے کا کہہ رہا ہے؟ جس زمانے میں لکھنے پڑھنے کا تصور نہیں، جس زمانے میں لکھنے پڑھنے کے آلات اور اکوپمنٹ بھی نہیں تھے۔ انفرادی طور پر قرآن پاک کے نزول کے زمانے میں اکا دکا تو کچھ لکھنے پڑھنے والے لوگ ضرور تھے، صحابہ کرام کے جیسے ناطق تھے، وہی حضرت ابی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابہ کرام لکھے پڑھے تھے، لیکن اجتماعی طور پر لکھنے پڑھنے کا کوئی رواج اور تصور ہی نہیں تھا۔ سب سے پہلے اجتماعی طور پر لکھنا پڑھنا اس کا تصور اسلام نے، اور اللہ جزائے خیر کا فرمائے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ اس دور میں آلات نہیں تھے، آج جتنی فیسلٹی ہے کچھ نہیں تھا، لیکن درختوں کی کھالوں کے اوپر اور چمڑوں پر اور ہڈیوں پر اور پتھروں پر، اور جہاں جس طرح سے دھاردار کوئی نوکدار پتھر بنا دیا، کوئی نوکدار لکڑی کی کوئی دھار بنا لی، اور اس کے ذریعے سے جو چیز سیاح چیز یعنی کہنے والی چیز کے جس سے لکھا جا سکے، پڑھا جا سکے، لکھا ہمارا مسلمان اسلام ہمارا۔ اب دیکھیے دنیا کے کسی مذہب اور کسی قوم اور کسی سماج کے پاس اتنا منظم لا اور قانون نہیں ہے، دفاتر کی شکل میں، دستاویزات کی شکل میں، ڈاکیومنٹیشن کی شکل میں، جتنا منظم اسلام اور اسلام کے قوانین۔ قرآن میں کتنے سورت ہیں، کتنی آیات ہیں، کتنے حروف ہیں، کتنے زبر ہیں، کتنی جمع ہیں، کتنی پیش ہیں، کون سی سورت مکی ہے، کون سی مدنی ہے، کس کا کیا شان نزول ہے، کس کے پیچھے کیا واقعہ ہے، اور پھر اس کا کیا ترجمہ ہے، اس کی کیا تفسیر ہے، اس کو پھر نحوی اور صرفیوں کے کیا اقوال ہے، اس کا کیا گرامر ہے، اس سے کیا مسئلہ مستنبط ہوتا ہے۔ ایک ایک چیز دفاتر اور تحریری شکل میں، احادیث، ایک ایک حدیثوں کی کتابیں ہیں، ماشاءاللہ سنتے بخاری شریف، مسلم شریف اور دوسری بہت ساری جو کتابیں ہیں، اور اس میں راویوں کے نام اور پورے راویوں کی تفصیلات اور راویوں پر کلام اور جرح و تعدیل، کون سا راوی کے ساتھ تھا، کون سی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس پس منظر میں کہی، یہ ساری باتیں آپ کو تحریری شکل میں۔ پھر اس سے جو مسائل علماء کرام نے نکالے ہیں، قرآن حدیث کو اور اقوال صحابہ کے سامنے مسائل جو جمع کی وہ بھی دفاتر کی شکل میں، جتنا منظم طریقے، اور پھر امت نے اس کو جو سینہ بسینہ سنبھالا، چھوٹا چھوٹا بچہ اس کو ایک گھر قرآن پاک کا آیتیں نقطے زبر سے پیشانی، یعنی جو قوم جس نے اتنا منظم طریقے سے دنیا کے سامنے نہ صرف اسلام بن کے معاملات، معاشرہ رکھنا، زندگی جینے اور گزارنے کا طریقہ دفاتر کی شکل میں، منظم شکل کے اندر، حروفوں کی شکل کے اندر، دستاویزات کی شکل میں دیا، آج وہ قوم کاغذات کے معاملے میں پیچھے۔ میں ہر جگہ ایک بات کہتا ہوں کہ این آر سی جو ہے، این آر سی کا جو بھوت اٹھا تھا، اب جو بلڈوزر ہے وہ این آر سی ہی ہے۔ ان لوگوں کو ہماری قوم کی سب سے بڑی کمزوری معلوم ہے کہ کاغذات کے معاملے میں لاپرواہ۔ آپ شہری ہیں، آپ ہندوستانی شہری ہیں، آپ یہاں کے وفادار ہیں، آپ اوروں کی طرح حرام، ناجائز اور ہڑپنا اور غلط جگہوں پر مساجد اور مدارس اور خانقاہیں اور قبرستان، یقیناً ہم مانتے ہیں کہ بالکل حلال کے راستے سے ہوتا ہے، اپنا ہوگا، لیکن اس کے بعد کی جو پروسیجر ہوتی ہے عام طور پر ہمارا مسلمان اس میں غفلت کرتا ہے۔ مکانات بنانے میں، دکان بنانے میں، کاروبار کے اندر، مارکیٹ کے اندر، کل مسلمان نہیں سوچ رہے 2-5 لاکھ روپے جمع ہو گئے، نہ اپنا ذاتی مکان ہونا چاہیے، وقتی راز سوچتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ لیگل ہے، انلیگل ہے، اس کی پرمیشن ہے نہیں ہے، پلان پاس ہوا ہے نہیں ہوا ہے، کوئی پرمیشن ملی ہے نہیں ملی ہے، آپ نے راستہ چھوڑا ہے، پارکنگ چھوڑی ہے نہیں چھوڑی۔ دیکھیے ایک زمانہ میں ساری غفلتیں چلتی تھی، آپ چاہے کل
साल 12 साल पहले जो गवर्नमेंट थी, आप फिर कर उनको भी हिंदू बनकर ही सरकार चलानी है, फर्क रहेगा 19-20 का। लेकिन आप ये सुनिए कि आज से 15 साल 20 साल पहले की जो गफलतें थी वो फिर आ जाएगी। नहीं, हिंदुस्तान की तारीख और हिंदुस्तान का रुख जो है, सियासत का रुख बदल गया। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी कागजात। मैं एनआरसी के जमाने में एक बात कहता था कि आपके पास 16 दस्तावेज और डॉक्यूमेंट है, तब भी आपको कोई एक नंबर का शहरी होने का कोई अवार्ड सर्टिफिकेट नहीं देगा कि बहुत माशाअल्लाह इनको अवार्ड देना चाहिए, पद्मश्री अवार्ड देना चाहिए। और आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी दुनिया की कोई ताकत आपको यहाँ से नहीं हटा सकती। लेकिन ये कि आपकी अपनी जरूरत समझ, मेरा शनाख्ती कार्ड, मेरा पैन कार्ड, मेरा आधार, मेरा पासपोर्ट, मेरा लाइसेंस, मेरा बैंक अकाउंट, ये मेरी जरूरत है। मैं किसी से डर कर नहीं, लेकिन एक रूटीन काम उसको इस गफलत से बाहर आना। बुलडोजर को जो मैं एनआरसी कह रहा हूँ, उसको चाहिए कि हम तो हमारी कमजोरियाँ लोगों को पता है, बस्तियों में बस्तियाँ उजाड़ दी जाती हैं। आपके यहाँ शहर में, आपके अतराफ में, अभी हमारे यहाँ 2-2.5 महीने पहले तकरीबन 7,500-8 हज़ार मकान तोड़े, एक ही झटके के 7,500 हज़ार। यही चीज उसके बाद हाईकोर्ट में मैटर गई और लोगों ने अपने तौर पर सिफारिशात की और कोशिशें की कि इनको दोबारा आबाद किया जाए, बांग्लादेशियों के नाम से तोड़ दिया गया। फिर हाईकोर्ट के ऑर्डर के ऊपर सरकार ने ऐलान किया कि ठीक है, जिनके पास 2010 के कागजात होंगे, 2010 से पहले या 2010 के रहायशी सबूत होंगे और शनाख्ती सबूत होंगे कि यहाँ रह रहे, आपके पास राशन कार्ड है, आपके पास आधार है, आपके पास लाइट बिल है, आपके पास टैक्स का बिल है, पानी का मेरा भर है, सारी चीजें जो सरकार ने क्राइटेरिया दिया। लेकिन ये कागजात होना चाहिए तो आपको दोबारा वैकल्पिक सहाय ऑप्शन के अंदर आपको दूसरी जगह मुतबादिल लेते, दूसरी जगह बसा देता। 7,500-8 हज़ार में से मुश्किल से 700 मकान ऐसे होंगे जिनके पास कागजात थे। अब मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ कि एनआरसी क्यों है, ये 7,000-8 हज़ार लोग जो हैरान हुए हैं, इनका फ्यूचर और मुस्तकबिल क्या है? भरी नहीं मांगे, इधर उधर पढ़ के यहाँ रास्ते पर सो जाएगा, रेलवे स्टेशन पर जाकर सो जाएगा, कहीं कैंप में जाकर एनआरसी हो गया। इसलिए दोस्तों में बात न करते हुए बिल्कुल भी हालात से डरना और मायूस होने की जरूरत नहीं। अलबत्ता अपनी माजी की गलतियों की इस्लाह के पहले जिस तरह की लापरवाही चलती थी नहीं अपनी, और आज रास्ते आपके लिए खुले हैं, बहुत सारे काम आज भी आपके हो रहे हैं। कल खुदा का खास्ता आपके ऊपर सारे रास्ते बंद हो जाए और बिल्कुल अलग ऐलान बरमला आपका सोशल बाइकट हो, आप ना आधार बना सकते, ना बैंक का खाता खुलवा सकते, ना ट्रैवलिंग और सफर कर, सारे दरवाजे बंद हो गए। उसके बाद खून के आंसू भी आपकी गलतियों की तलाफी नहीं कर सकेंगे। आज मौका है, वक्त है। हमारा मुसलमान इतना लापरवाह होता है, उसको 2 से 3 दंगा खिलाओ, आओ की दंगा कौन करे, ना जाने तो छोड़ो जो चलता है। नहीं दोस्तों, अब ये सुनते नहीं। अगर आपको इस मुल्क में जुर्रत और हिम्मत के साथ रहना है और अपने हक की बात करनी है, भीख की नहीं हक की बात करनी है, तो अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा। तो आप इनकी अगर कमजोर हैं, आपके पास कागजात नहीं है, आपके पास अपने सबूत और शनाख्त नहीं है, आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आपको डर लगेगा। जुर्रत से और सर उठाकर जीना चाहते हैं, और ये कोई गलत, ये बुज़दिली नहीं, अपनी जरूरत समझना। मैं साफ कह रहा हूँ कि डर के हमारे नहीं, एक रूटीन काम की मेरी जरूरत है। अपनी जरूरत समझकर आज भी मौका है, इन सारी चीजों को क्लियर करें। इंशाअल्लाह कल मौका हमारा है। अल्लाह ताला की हिम्मत और हौसला और संजीदगी के साथ और वक़ार के साथ इस मुल्क में रहने की अब हजरत वाला से मसद आदाब दरखास्त करें, अपने मनफूजात से हमें नवाजें। पहुंची आवाज आ रही है? हज़रात उलमाए किराम, नौजवान साथियों, इत्तेफाक की बात है कि बिजली नहीं है, लेकिन हम सब अल्लाह के घर में बैठे
ہماری اور آپ کی اپنی بات ہے۔ ایک تو ہے کہ آدمی نئے متعلق بات کرے، لیکن بات جو ہو رہی ہے وہ ہماری اور آپ کی ہو رہی ہے، آج کے ضرورت کی ہو رہی ہے، مستقبل کے ضرورت کی ہو رہی ہے۔ دیکھیے اتنی بنیادی بات ہر مسلمان جانتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور اسلام وہیں سے آپ نے ہجرت فرمائی، پھر 8 سال کے بعد دوبارہ آپ مکے میں فاتح بن کر کے داخل ہوئے۔ جب آپ مکہ شریف سے ہجرت کے سفر میں نکلے تھے تو آپ تھے اور آپ کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ایک نبی اور ایک امت، ایک خادم تھے اور ایک راستہ بتانے والے۔ یہ جو راستہ بتانے والے تھے وہ مسلمان نہیں تھے، تو گویا 4 میں ایک امتی، ایک نبی، ایک خادم اور ایک گائیڈ مسلمان نہیں تھے۔ آپ 1 ہفتے سے زیادہ سفر کر کے قبا پہنچے، مدینہ کے قریب، وہاں چند دن قیام کیا، ایک مسجد بنایا، پھر مدینہ شریف تشریف لے آئے۔ وہاں کچھ مسلمان آپ کو ملے جو آپ کے تشریف لانے سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے اور حج کے موقع پہ آپ سے جا کر بیعت بھی کر کے آئے تھے، لیکن پوری تعداد سینکڑوں کے حساب سے بھی، ہزاروں کے حساب سے نہیں تھے۔ ہم میں بہت سارے لوگ جس کو اسلام کی بنیادی تعلیم نہیں معلوم ہے اور جس کو اپنے نبی کی سیرت بھی نہیں معلوم ہے، جن کو صحابہ کی ابتدائی حالت بھی نہیں معلوم ہے، جن کو اسلام کے دائی، مبلغین، اولیاء اللہ کے بارے میں معلومات نہیں ہے، وہ بہت جلدی بزدلی کا، غلط فہمی کا، پریشانی کا شکار ہے۔ جیسے اس دور کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بڑی تکلیف ہے مسلمانوں کو، بہت تکلیف ہے مسلمانوں کو، لیکن یہ کوئی نہیں کہتا کہ ہم گناہ کرنے کا غور کر کے دیکھ لیں، ناپنے میں کمی، تولنے میں کمی، وعدہ خلافی کرنا، وعدہ کر کے نہ لینا، قرض لے کر کے نہ دینا، ایک بڑی فہرست ہے ہماری غلطیوں کی۔ ایک بات طے کر کے میرے مسلمانوں پر حالات تھا اور آدمی ہر چیز سے کرنا چاہتا ہے، لیکن آپ جب پلٹ کر کے دیکھیں گے تو کبھی بھی حالات سے مسلمان بچا ہوا نہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت شروع کیا، کلمے کی تبلیغ، تو حالات تھا، اتنے سخت حالات تھے کہ آپ کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا تھا، لیکن آپ کا اخلاق اتنا عالی تھا کہ اس بائیکاٹ میں آپ کے ساتھ آپ کے خاندان کے نان مسلم بھی شریک ہیں۔ جی، عبد مناف کے 4 تھے، ہاشم، عبد المطلب اور عبد شمس اور نوفل۔ عبد شمس اور نوفل کے خاندان والے شریک نہیں تھے، لیکن بنو ہاشم شریک تھے، عبد المطلب کے خاندان والے، حالانکہ سب مسلمان نہیں تھے۔ ابو طالب تو سردار تھا، سردار کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، اندازہ نہ ان سے کوئی رشتہ ہوگا، نہ ان سے کوئی بیچے گا، نہ ان سے کوئی خریدے گا۔ جو حاجی آتے تھے، جو عمرہ کرنے والے اس زمانے میں، خانہ کعبہ کی زیارت کرنے والے، تاجر جو آتے تھے، کیونکہ مکہ شہر تھا، اس کو ام القریٰ کہا گیا، اس زمانے میں مرکز تھا، تو ان کے لیے بھی اس بائیکاٹ والے لوگوں کو خریدنا بیچنا ہونا، تو کتنے سخت حالات تھا۔ پھر جب آپ مکہ مکرمہ چھوڑ کر کے نکلے تو ایک نبی اور ایک امتی، پھر جب آپ وہاں چلے گئے، ابھی 1 سال بھی ڈھنگ سے نہیں گزرا تھا کہ پورے مکے کے لوگوں نے غلغال شروع کر دیا۔ بدر میں آپ کل ملا کر کے دیکھ لیں 313 اور ان کی طرف سے 1000 اندازہ لگا، اور پھر 1 سال نہیں گزرا کہ احد کے میدان میں آپ بول کر، اور پھر 1 سال گزرا تو غزوہ احزاب میں پوری اس وقت کی پوری دنیا کو مدینے پر اکٹھا کر دیا گیا تھا۔ آپ نے خندق اسی میں کھودا تھا، اسی موقع میں۔ پھر ذرا حالات سازگار ہوئے اور آپ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے تو آپ کو جانے نہیں دیا گیا اور کہا گیا کہ اگلے سال صلح جو ہوئی، آپ کو صلح نامہ پڑھیں گے تو ایسا لگے گا کہ بہت دب کے صلح ہوئی۔
ہمیشہ جو نظر آتا ہے وہ حقیقت نہیں ہے. ہم ایمان بالغیب رکھتے ہیں. ہماری صفت قرآن نے بیان کیا الف لام میم ذالک کتاب لا ریب فیہ. اس کے بعد یہ کیا ہے کہ والذین یؤمنون بالغیب. ان دیکھی باتوں پر نہیں. وہاں صحابہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ صدا دب کے ہو رہے ہیں، لیکن قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں سورہ فتح انا فتحنا لک فتحا مبینا. ان کی سب بات مان رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایگریمنٹ میں جو دو طرفہ دستاویز لکھی جاتی ہے آج بھی کوئی طریقہ ہے دنیا کا بہترین دستاویز شدہ ہوتے ہیں. تو وہاں محمد رسول اللہ لکھنے نہیں دے رہے، محمد بن عبداللہ لکھوا رہے ہیں. اور ایک سخت شرطیں ہیں کہ اگر آپ کا کوئی آدمی مرتد ہوا تو واپس کرنا ہوگا. ہمارا کوئی مسلمان ہوا تو نہیں جانے گا. ایک ایک شرط اس کی عجیب و غریب ہے. آپ نے سب مان لیا. پھر ایک سال کے بعد جب عمرہ کرنے آئے تو یہ کہا گیا کہ آپ ہتھیار لے کر کے نہیں آئیں گے اور 3 دن کے اندر مکہ شریف خالی کر. اونٹ کی پیٹھ کا سفر، گھوڑے کی پیٹھ کا سفر، مکے اور مدینے کی مسافت 650 کلومیٹر ہے. 650 کلومیٹر پہ تھکے ہارے لوگ آئیں گے، خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، صحیح کریں گے، 3 دن کے اندر خالی کر دیں گے. یعنی آپ یہاں آرام بھی رہ کر کے نہیں کر سکتے. آپ کو سفر کا اتفاق ہوگا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اتنی مشقت بھرا سفر اور 3 دن میں خالی. تو ہم جب اپنے آپ کو پڑھتے ہیں، اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں پر حالات رہے. ان حالات سے ہم زیادہ متاثر اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم کو پہلے کے حالات کا علم نہیں. تو جو ہم پر حالات آتے ہیں ہم سمجھتے ہیں بہت بڑے حالات. ابھی غزہ پر حالات آئے ہوئے ہیں، اللہ ان کی مدد فرمائے. اب تک 60,000 لوگ شہید ہو گئے. لیکن آپ کبھی پیچھے پلٹ کر کے دیکھیں، جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا، اس کے 90 سال پہلے جب عیسائیوں نے مسلمانوں سے بیت المقدس کو چھین لیا تھا تو 90,000 مسلمانوں کا وہاں کی گلیوں میں قتل کیا تھا اور ایک زندہ مسلمان کو وہاں نہیں چھوڑا. چنانچہ جب صلاح الدین ایوبی فاتح بن کر کے داخل ہو گئے تو بیت المقدس کا گورنر حاضر خدمت ہوا اور اس نے کہا میرے لیے کیا حکم ہے، کیونکہ اس کو امید نہیں کہ مجھ سے اچھا معاملہ کیا جائے. تو صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ تم ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ آپ معاف کرتے. فرمایا جاؤ تم کو معاف کیا. وہ سمجھ رہا تھا کہ میری جان بخشنے کی تو بہت بڑی بات ہے. خاموش رہا. فرمایا تم کو معاف کیا، تمہارے خاندان والوں کو بھی معاف کیا، تمہاری فوج کو، تمہارے جانوروں کو، تمہارے ہتھیاروں کو، تمہارے مذہب والوں کو. یہاں رہنا چاہو سکون سے رہو، جانا چاہو تو بھائی سے جا سکتے ہو. جہاں جانا چاہتے ہو وہاں تک تم کو ہم سکوٹی لے کر کے پہنچائیں گے. جب وہ بول پڑا کہ لیکن جب ہم لوگوں نے اس شہر پر قبضہ کیا تھا تو ہم نے ایک مسلمان کو زندہ نہیں چھوڑا. خون پانی کی طرح بہا تھا. لیکن عجیب اللہ کا کرشمہ ہے، صلاح الدین ایوبی جب داخل ہوا بیت المقدس میں تو اپنے ساتھ بڑے ڈرم میں عرق گلاب لے گئے، گلاب کا پانی. اور نور الدین زنگی کے زمانے کا ایک بنا ہوا ممبر بھی ساتھ رکھا. کتنا اس کا یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ فتح ہوگا، کیونکہ وہ گھر تو اس امت مسلمہ کی تولیت پہ رہے گا. یہ تورات، زبور، انجیل، قرآن سب کا فیصلہ ہے کہ اس زمین کے وارث امت محمد، سب کا فیصلہ ہے. یہ یہودی بھی جانتے ہیں جو آج ان کو بھی معلوم ہے، لیکن ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ وہی مسلمان اس کے وارث ہوں گے جو صحابہ کے طریقے والے ہوں گے. صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصی بیت المقدس پر حملہ سے پہلے مصر کے لوگوں کو توبہ کروائی کہ لوگوں اپنے گناہوں سے توبہ کرو، کم نہ ناپا کرو، شراب نہ پیا کرو، وعدہ خلافی نہ کیا کرو. مسلمانوں کے شکست کے، ہار جانے کے، پیچھے پڑنے کے اسباب یہ کبھی نہیں رہے ہیں کہ ان کے پاس ہتھیار نہیں ہو نہ. ہاں یہ ضرور رہا ہے کہ ان کے اندر سے اخلاق خراب ہو گئے. اس لیے ہمارا اخلاق ہمارے ہتھیار سے بڑا ہمارا پناہ، ہتھیار سے بڑا ہماری پناہ اور ہمارا سہارا. اس امت کی کامیابی دین کے ساتھ ہے. دین اصل ہے، دنیا اس کا سایہ. چونکہ دنیا دارالاسباب ہے، اسباب کے درجے میں مد مقابل کے لیے جو اسباب بھی آپ اکٹھا کر سکتے ہیں، قانون، ضابطے، شریعت کے دائرے میں تیاری کرتے ہیں.
لیکن سب سے بڑی تیاری ایک مسلمان کی کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا اخلاق. سلطان صلاح الدین ایوبی نے جس کا دارالسلطنت مصر تھا اس نے لوگوں سے توبہ کروائی. لوگوں نے سارے گناہوں سے توبہ کیا. اس وقت کے حالات یہ ہو گئے ہیں کہ جب مصر کے لوگوں نے اور عام مسلمانوں نے توبہ کیا تو دور دور تک کوئی فاسق نظر نہیں ہوتی. مسجدیں بھری رہتی تھی, لوگوں کے چہروں پر داڑیاں, اچھے اخلاق, شراب کھانے بند ہو گئے, گناہ کے اڈے ختم ہو گئے. اب وہ نکلا ہے فتح اور بڑی لمبی تاریخ ہے. ایک سال اس نے 6 عیسائی بادشاہوں کو فلسطین کے مقام پہ شکست دیا تھا, پھر بیت المقدس میں داخل ہوا. تو اتنا یقین تھا کہ میرے ہاتھ آئے گا, کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ اس کے وارث ہوں. اتنا یقین تھا. جیسے آج بہت سارے لوگ جب کبھی خبریں پڑھتے ہیں غزہ میں یہ ہو گیا تو ان کے پیر گر جاتے ہیں, لیکن جن کے ساتھ ہو رہا ہے ان کے عزم و ارادے میں کوئی فرق نہیں. جی کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ غزہ والوں نے پوری امت کا جنازہ پڑھ دیا, ان کا جنازہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک صاحب نے کہا تھا کہ صاحب شہید ہیں, چلو شہیدوں کا جنازہ یہاں پڑھیں گے. تو کسی نے اس کو جواب دیا تھا کہ وہ شہید نہیں, شہید زندہ ہوتا ہے, مردہ ہم ہوتے ہیں. کہ وہاں خون کے فوارے اڑ رہے ہیں لیکن ہمارے حالات میں تبدیلی نہیں آئی. آج بھی شادیوں میں ویسے ہی اسراف ہوتا ہے, آج بھی بھائی بھائی کا ویسے ہی جھگڑا ہوتا ہے, آج بھی ویسے ہی آج بھی ہمارے دل میں یتیم, غریب, بیوہ, بے سہارا, مظلوم کی محبت جوش نہیں مانی. ہم غزہ کے یتیموں کو نہیں گود لے سکتے لیکن ہمارے سماج کے یتیموں کے ساتھ تو اچھا برتاؤ کر سکتے ہیں. نبی پاک نے پوری امت کو ایک جسم جیسا فرمایا کہ ساری امت ایک جسم جیسی ہے. اگر میرے اندر ایمان ہے تو محسوس کروں گا کہ غزہ کا درد میرے جسم میں ہو رہا ہے, چونکہ میرا ایک حصہ ہے وہاں. مشرق سے مغرب تک کلمہ پڑھنے والے جو نبی پاک کے امتی ہیں وہ ایک جسم کے مانند ہیں. کچھ بھی ہو جائے لیکن ایک امتی دوسرے امتی کا ولخان نہیں ہونے. آج ہمارا حال ہے, ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے, مخالفتیں کر رہے ہیں. جبکہ ہمارے نبی کا فرمان ہے کلمہ پڑھنے والا ہر بھائی دنیا کے کسی ڈکشنری میں امت لفظ کا بدل نہیں ملا. آج بھی دنیا کہتی ہے کہ پوری دنیا آنگن ہو گئی ہے, پوری دنیا ایک فیملی ہو گئی ہے. آپ دیکھو برادر ہوڈ, سب بھائی بھائی, لیکن نبی پاک نے کیا فرمایا, کلمہ پڑھ لینے کے بعد وہ میرا امتی ہو گیا. اور امت کا جسد واحد, ایک بدن جیسا. اگر اس کے ایک حصے میں درد ہے تو پورے بدن اس درد کو محسوس کرے گا. تو اصل مسئلہ یقین کا ہے. صلاح الدین کو اتنا یقین تھا اس بات پر کہ حالات درست ہو گئے ہیں اور یہ میرے ہاتھ آئے گا ملک, کہ وہ اپنے ساتھ منبر لے کر کے چلتے تھے اور عرق گلاب لے کے چلتے تھے. جب صلاح الدین ایوبی داخل ہو گئے ہیں مسجد اقصی میں, بیت المقدس میں, تو وہاں کی گلیوں کو گلاب کے پانی سے دھلوایا. کتنا فرق. جب عیسائی ظالم داخل ہو گئے تھے تو ایک مسلمان کو زندہ نہیں چھوڑا تھا اور خون بہا تھا. اور جب مسلمان فاتح داخل ہو رہا ہے تو عرق گلاب سے گلیوں کو دھلوا رہا. اور وہی منبر مسجد اقصی کے سیف میں بچھایا گیا, اس پہ کھڑے ہو کے صلاح الدین ایوبی نے عام معاف کہا. دشمنوں کو امید نہیں تھی کہ ہمارے اندر انتقام کا جذبہ اگر ہے تو سمجھ لو کہیں نہ کہیں ایمان میں کمزور. ہمارے نبی نے انتقام تو نہیں کیا ہے. ہم تو سب کی ہدایت کے خواہش بن جائیں, ہر آدمی نیک بن جائے, ایک بن جائے, اچھا بن جائے, اللہ کا نیک بندہ بن جائے. ہم انتقام لے کے کسی کو مار کے کسی کو جہنم میں بھیج کر کے مطمئن نہیں ہوتے. اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے تھے ہدایت پھیلانے کے لیے, جنت آباد کرنے کے لیے, جہنم بھرنے کے لیے نہیں آئے. اس منبر پہ کھڑے ہو کے اس نے اعلان کیا کہ میں سب کو معاف کرتا ہوں. ابھی 100 سال بھی نہیں گزرا تو کسی نے ٹوک دیا, میں اس لیے معاف کرتا ہوں, میرا نام صلاح الدین ہے اور میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا تو میں معاف کرتا ہوں. اس لیے میرے دوستو, چونکہ اس وقت دینیات کی معلومات کم ہے, اس لیے ذرا سے حالات آئے تو لوگ سمجھتے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوا, ایسا کبھی نہیں ہوا. میں آپ کو بہت بنیادی باتیں بتا رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیا تو ایک امتی اور ایک نبی تھے بس.
اس کے بعد لگاتار سالانہ جنگیں ہوئی، صحابہ شہید ہوئے، مدینے میں بہت ساری بیوہ عورتیں تھیں، اب اندازہ لگا، انصار بیچارے کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، تبوک کی جنگ اور سفر تبوک کا عین ایسے موقع پر ہوا ہے کہ مئی کا مہینہ تھا اور کھجور پکے ہوئے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے کہا چلنا ہے تو صحابہ کھجور کا باغ چھوڑ کر کے، کیوں؟ اس لیے پختہ یقین نفع نقصان کا مالک اللہ، وہ جانتا ہے۔ روزی ہم یہ سمجھتے ہیں زمین سے پیدا ہوتی ہے، دکان سے پیدا ہوتی ہے، قرآن کہتا ہے فِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہاری روزی تو آسمانوں سے نازل ہوتی ہے، اگر اللہ چاہے گا تو دکان بھری رہے گی لیکن مالک فاقے سے بھر جائے گا، اور آئے دن ایسا ہوتا ہے، یہ نوکریاں، یہ دکان، یہ مکان اللہ چاہے گا تبھی فائدہ پہنچائے گی، نہیں چاہے گا نہیں۔ کبھی آپ اندازہ لگاؤ باپ کتنی مشقت سے دکان مکان بناتا ہے، اور اس کے انتقال کے بعد بچے بٹوارہ کرنے میں جب پڑھتے ہیں وہ مال باقی کے ساتھ کھلاتے ہیں، لٹایا جاتا ہے۔ اندازہ لگاؤ اپنے باپ کے ہاتھ کی بنائی ہوئی دولت بھی اگر بچہ دیندار ہے تو قدر سے باقی رکھے گا، اور اگر وہ دیندار نہیں ہے تو مرنے والا قبر میں جائے گا، یہ اولاد اس کے لیے عذاب جاریہ بنے گی اور اس کی زندگی بھر کی کمائی۔ جس کے لیے نمازیں چھوڑا تھا، گناہ کیا تھا، وعدے توڑا تھا، دل دکھایا تھا، غصب کیا تھا، حق تلفی کیا تھا، نقصان پہنچایا تھا، پتہ نہیں کتنے گناہ کر کے مال اکٹھا کیا تھا، اس کے مرنے کے بعد یہ بچے بانٹیں گے اور عذاب جاریہ بنے گا۔ اس لیے ہم کو یقین پختہ رکھنا چاہیے یہ حالات کچھ نہیں، پریشان کیوں ہیں؟ مگر مایوس نہیں، زندہ قوموں پر ہی حالات آتے ہیں۔ جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو نزلہ ہو گیا ہے، اس کا شوگر ڈاؤن ہو گیا ہے، اس کا بلڈ پریشر بڑھ گیا ہے، نہیں کہتا ہے، مر گیا تو مر گیا۔ تو بیماریاں زندگی کی علامت ہیں، موت کی علامت نہیں ہے۔ تو حالات زندہ قوموں کی پہچان ہے، اور یہ قرآن کی آیت ہے۔ قرآن کہتا ہے ہم تم کو آزمائیں گے، ایمان والوں سے قرآن کہتا ہے ہم تم کو آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اس لیے ہماری کامیابی ہمارا غلبہ اللہ کے دین کے ساتھ ہے، ہمارا سب سے مضبوط ہتھیار ہمارا اخلاق ہے، ہمارا قلعہ ہے۔ ہم کو گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اپنے بزرگوں کے حالات کو پڑھنا چاہیے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے۔ سب سے زیادہ اسلام پوری دنیا میں آتے ہیں، سب سے زیادہ اسلام پوری دنیا میں، جس کی شروعات ایک نبی ایک امتی سے تھی، لیکن کہاں سے کہاں تک پھیلا۔ آپ لوگ تو ساحل سمندر کے رہنے والے ہیں، علماء جانتے ہیں یہاں کی تاریخ، یہاں اسلام پہلے ہی صدی میں آ گیا، کیونکہ تجارت کے تعلقات ملبار کے ساحل کے ان ساحلوں کے صدیوں پرانے ہیں۔ یہاں ایسے خاندان آئے تھے اور یہاں کے ساحل پر کوکر وغیرہ، یہاں سے لے کے بمبئی کوکر بھٹکر وغیرہ تک تاریخ میں لکھا ہے 6 صحابہ کے مزارات میں ان کا آنا بھی ساتھ۔ یہی حال کیرلا کے علاقے کے ساحل کا ہے، ملبار میں، وہاں بھی تابعین کا آنا ساتھ۔ کیرلا کے بادشاہ چیرمال پریمان نے شب قمر کا معجزہ دیکھا تھا کہ چاند پر ٹکڑے ہوا اور مل گیا۔ اس کے بعد وہ رسول پاک کی ملاقات کے لیے چلا گیا اور اپنا ملک اپنے بھانجے کو دے کے چلا گیا۔ واپس آتے ہوئے عمان میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس بادشاہ کی مزار عمان میں، اس نے ایمان قبول کیا تھا۔ اس کے بھانجے کے زمانے میں تابعین یہاں آئے تو اس بھانجے نے مسجد بنائی کاسرگوڑ میں، اور اس سے پہلے جامع مسجد چیرمان کے نام سے بنی ہوئی، لکھا ہوا ہے یہ صحابہ اور تابعین کی جگہ ادب سے ہو، یعنی پہلی صدی میں۔ ابھی 100 سال رسول پاک کو دنیا میں تشریف لا کے اور ہجرت کر کے نہیں پورے ہو گئے کہ ہندوستان میں مسجد بنی، لکڑی کاٹ کے مسجد، بہت عالیشان مسجد بنی ہوئی ہے، لکڑی کی ہے، نماز ہوتی ہے، ابھی بھی زندہ ہے، اس پر بڑا احترام کرتے ہیں لوگ، اس کا ہر زمانے میں اس کا احترام کیا گیا۔ لیکن عام لوگوں میں اسلام پھیلا اسلام کے 600 سال کے بعد، جب اس ملک میں تشریف لائے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کو منظور تھا، ان میں اتنی تہذیب تھی، ان کی اذان جو سنتا مسلمان ہو جاتا، ان کی نماز جو دیکھ لیتا مسلمان، اچھی اللہ کو پسند ہے کہ اسلام کا ہے۔
اس سے پہلے محمود غزنوی بھی اس ملک میں آئے تھے، کئی بار آئے، یہاں بھی آئے تھے۔ ایک مرتبہ آتے آتے انہوں نے ابو الحسن خلقانی سے ملاقات کیا، یہ بہت بڑے بزرگ تھے افغانستان کے علاقے کے، تو ابو الحسن خلقانی سے ملے تو اللہ والوں کو سکے پیش کیا، سونے بادشاہ تھے، تو انہوں نے اس کے جواب میں سوکھی روٹی کے ٹکڑے پیش کیا اور کہا میرے سامنے کھاؤ۔ اب سوال ہے سوکھی روٹی کس سے کھائی جاتی ہے؟ نہیں کھا سکے، تو انہوں نے فرمایا جیسے یہ سوکھی روٹی تو نہیں کھا پا رہا، یہ سکے میرے بس کے نہیں، تو میری روٹی واپس کر دے، اپنا سکہ لے کر لے جاؤ۔ آیا کیوں ہے یہ بتائیں؟ جی کہا حضور ہندوستان جا رہا ہوں اور ایسے ایسے عزائم ہیں، آپ اللہ والے ہیں، آپ سے دعا کراتے ہیں۔ حضرت نے دعا دے دیا اور اپنا ایک قمیص نکال کر کے لیا کہ اپنے ساتھ رکھا، کبھی جب مصیبت آئے گی تو اسے استعمال کر لینا۔ ان کی تاریخ بڑی لمبی ہے۔ آئے ایک بار مصیبت میں پھنسے، پوری طرح لوٹے بکھر گئے، شکست قریب تھی، حالت خراب تھی، فوج کمزور ہو چکی تھی، تو یاد آیا کہ ابو الحسن خلقانی رحمۃ اللہ علیہ کا میرے پاس کپڑا ہے، اسے مسلح بنا کر کے اس پر 2 رکعت قضائے حاجت پڑھی اور اللہ سے دعا کیا کہ اللہ جنگ کو غالب کر دے، اور جنگ جیت گئے، فاتح بن کے جب واپس گئے تو پھر اللہ والے سے ملنے گئے اور یہ ساری کارگزاری سنائی۔ حضرت بڑا آپ کا خطہ بڑا کام آیا، آپ کی دعائیں بڑی کام آئی، آپ کی یہ بڑی کام آئی، اور پوری کہانی سنائے کہ میں اتنے مرحلے میں پھنس گیا تھا اور فوج کے بھی قدم اکھڑ رہے تھے اور میں بھی سمجھ رہا تھا کہ اب یا تو گرفتار ہوں گا یا تو مارا جاؤں گا، لیکن پھر میں نے آپ کا دیا ہوا کپڑا، نماز پڑھا، قضائے حاجت کی اور دعا کیا اور میں جیت گیا۔ حضرت فرمایا تم نے کیا دعا کیا؟ تو دیکھو بزرگوں اور بادشاہوں کے نیتوں کا فرق۔ تو محمود غزنوی نے کہا کہ میں نے دعا کیا کہ اللہ مجھے جنگ جتا دے۔ کہنے لگے تیری سوچ چھوٹی ہے، اگر تو یہ دعا اس وقت مانگتا کہ اس خطے کو ایمان سے نواز دے تو میں قسم کھاتا ہوں کوئی کافر نہیں رہ سکتا، سب کو ایمان کی توفیق ملتی۔ تمہاری سوچ چھوٹی ہے، اسی لیے یاد رکھو ہمارے ملک میں اسلام بادشاہوں کے ذریعے نہیں آیا، نہ اولیاء اللہ کے ذریعے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد کا نام تھا حضرت عثمان ہارون۔ 10 سال حضرت نے ان کی خدمت کیا اور 10 سال کے بعد حج کے بعد مکہ مکرمہ میں ان کے پیر نے ان کے بارے میں فیصلہ کیا کہ تم کو ہندوستان جانا ہے۔ تو جو دوسرے پیر بھائی تھے خانقاہ کے، کہا بھائی حضرت تم کو کہاں بھیج رہے ہیں؟ کہا حضرت بھیج رہے ہیں ہند، جاؤ۔ تو لکھا ہوا ہے فارسی میں کہ ساتھیوں نے کہا کہ آجا ظلمتیں کفرس پختن، کہ میرے ساتھیوں نے کہا کہ وہ تو بہت بڑا کفر کا اڈا ہے، تاریکی تاریکی ہے، سیاہی سیاہی ہے، وہاں تم جا کے کیا کرو؟ تو دوسرے دوستوں نے کہا بظلمت رو بجستجو یہ آب حیوان، کہ اسی اندھیرے سمندر میں جاؤ اگر آب حیات تلاش کرنا۔ تو بعض ساتھیوں نے کہا کہ حضرت سے جا کر کے انکار کر دو کہ میرے بس کا نہیں ہے۔ یاد رکھو جب اللہ والے کوئی کام کہیں تو ماننا چاہیے، خود رائی نہیں کریں۔ آج کل لوگ مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ چھومتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، لیکن بات نہیں مانتے جب ان سے کہا جاتا ہے۔ میں آج کل ایک اپیل کرتا چلتا ہوں، بھائی غزہ کا خون کیسا لگ رہا ہے؟ درد ہے کہ نہیں؟ اللہ کے واسطے اسراف چھوڑو، فضول خرچی چھوڑو، لڑائیاں ختم کرو، بھائی بھائی کی طرح۔ اتنا تو ہمارے اختیار میں ہے۔ غزہ کی اس جنگ کے اور غزہ میں ہونے والے مسلمانوں پر اس ظلم کے بعد ایک مضبوط ارادہ کرو کہ اب اسراف نہیں کریں گے، شادی میں بیاہ میں نہیں فضول خرچی کریں گے، اب صرف کفایت اور عنایت پر آئیں گے اور اپنا پیسہ بچا کر کے مسلمانوں کی تعلیم، تربیت، دین پر خرچہ کریں گے۔ ہو گیا، بھائی بھائی سے لڑیں گے نہیں، سب سے ارادہ، لیکن لوگ مانتے نہیں۔ تو لوگوں نے کہا جا کے حضرت سے انکار کر دو۔ ظاہر بات ہے ہمارا جیسا زمانہ تھا نہیں، کیسے پیر کے سامنے جا کے انکار کریں۔ گئے رخصتی کا مصافحہ کرنے، مکہ مکرمہ کا ماحول، حرم کا ماحول، رخصت ہو کر کے آنا ہے ہندوستان۔ یہاں پہلے سے شیخ علی حجویری موجود تھے اور یہ حالات جو میں سنا رہا ہوں تو محمود غزنوی کے 200 سال بعد حضرت تشریف
تشریف لائے محمود غزنوی 4 صدی ہجری کے اور حضرت کا یہاں آنا ہوا 6 صدی ہجری 5ویں کے بعد. تو اپنے پیر سے ملنے گئے تو پیر نے فرمایا دیکھ کر کے حالت دیکھتے ہوئے ترا ولایت ہند دادا. ولایت کا مطلب کیا ہے؟ بادشاہ. 2 مطلب ولایت مانے ولایت کی، ولایت مانے بادشاہ. وہ کا دن ہے اور آج کا دن ہے. حقیقت میں ہندوستان میں بادشاہ انہی کی. آپ کو پتا نہیں ہر سال جب 6 رجب کو ان کا عرس ہوتا ہے تو دلی کے صدر جمہوریہ کی کرسی پہ کوئی بیٹھا ہو، پرائم منسٹر کی کرسی پہ کوئی بیٹھا ہو، بڑی بڑی حکومت کی کرسیوں پہ کوئی بیٹھا ہو، سب ان سے اظہار عقیدت کرنا فرض سمجھتے ہیں. اس کے لیے ہم تم کوئی تحریک نہیں چلا رہے ہیں نا. ان کے دلوں میں ایسا اللہ والوں کا ہو. جب تشریف لائے تو ان کی اذان، ان کی نماز، ان کا اخلاق، ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھ کے ایک سفر دلی تک ہوا کرتا تھا، اجمیر سے دلی، اور جنگل کی آگ کی طرح خبر پھیل گئی کہ اجمیر کا ساتھی دلی جا رہا ہے، چلو درشن کر کے آ جائیں. جس نے درشن کیا کلمہ پڑھ لیا. آج بہت سارے لوگ چلا رہے ہیں کہ بھائی دعوت اسلامی کی یہ کمیٹی ہے، فلاں کی یہ کمیٹی ہے، ہم غیر مسلموں میں اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں. یاد رکھو کوئی کسی کو مسلمان بناتا نہیں. جو دل سے اللہ کے ایک ہونے کا اور محمد رسول اللہ کے نبی پاک ہونے کا یقین کر لے تو خود مسلمان ہو. ورنہ کسی کا بس کا کسی کا دل پھیرنا نہیں. آج جو لوگ کسی کو مسلمان بنا رہے ہیں ان کا حال ہے کہ ایک آدمی مسلمان ہوتا ہے تو 5 آدمی مقدمہ کر دیتے ہیں. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ لیکن ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ جو مسلمان ہو جاتا ان کو دیکھ کے وہ تو ہو جاتا، جو نہیں ہوتا وہ معتقد ضرور ہو جاتا. کتنا فرق ہے؟ تو خاندان کا ایک آدمی درشن کرنے آیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، لیکن 5 بھائی مسلمان نہیں ہوئے تو ان کے معتقد ضرور. یہ ہے صحیح اسلام کی ہندوستان میں تصویر. کوئی برادری، کوئی قوم، کوئی خطہ، کوئی علاقہ ہندوستان میں ایسا نہیں بچا ہے جہاں ان ولیوں کے ذریعے سے اسلام کی روشنی نہ ہونا. 2 طبقے نے اسلام پھیلایا ہمارے پاس. نمبر 1 اولیاء اللہ کی جماعت، نمبر 2 تاجروں کی جماعت. تاجروں نے بازار میں بیٹھ کے رسول اللہ کا معاملہ بنتا، جھکتا ہوا تولنا، وعدہ خلافی نہ کرنا، وعدے پر پورا کرنا، سامنے والے کی ہمدردی کرنا، دھوکہ نہ دینا. یہ اخلاق پیش کیا، بازاروں میں چھا گیا. اولیاء اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق پیش کیا. کھلانے میں، پلانے میں، ملنے میں، جلنے میں چھوا چھات نہیں کیا، اونچ نیچ کا فرق نہیں کیا، اپنے پرائے کا فرق نہیں کیا، سب کی خیر خواہی کیا، سب سے ہمدردی کیا، سب کے ساتھ پیارا اخلاق بڑھتا. دنیا غلام ہوگی اور اسلام پھیل گیا. اس لیے میرے دوستو اب جو مسلمان یہاں ہیں ان کا ایمان کسی نہ کسی تاجر، کسی نہ کسی ولی کے نام اعمال میں. میں تو کبھی سوچتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آج اگر ہم کہیں پہ ایک سجدہ کرتے ہیں، کہیں بھی ایک کلمہ پڑھتے ہیں، کہیں بھی اللہ کا نام بلند کرتے ہیں تو ان لوگوں کا حصہ ضرور لگتا ہے جو ذریعہ بنے ہمارے مسلمان. اب ہم کو چاہیے کہ ایمانداری کے ساتھ معاملہ کریں اور اچھا اخلاق برتیں اور حالات سے بالکل نہ گھبرائیں، گناہوں سے توبہ کریں. ہماری کامیابی اللہ نے دین میں رکھی. دین اصل ہے، دنیا سایہ ہے. آپ پوری زندگی سائے کو قید کرنا چاہو نہیں قید کر سکتے. جب ہمارا دین صحیح ہو جائے گا دنیا اس کے تابع ہے اور بہت صحیح ہو جائے گی. اور اگر ہم دین کو چھوڑ کر کے دنیا کے پیچھے پڑیں گے تو دین بھی برباد ہوگا اور دنیا بھی ہاتھ نہیں آئے گی. حالات یہ اونچ نیچ قیامت تک لگے ہی رہیں گے. منظر کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ پوری دنیا جنت ہو جائے گی، کبھی ایسا نہیں. آپ تو باہر کی تکلیف سوچتے ہیں، فلاں سرکار نے کر دیا، فلاں نے کر دیا، بلڈوزر چلا دیا. میں کبھی کبھی گھروں کے اندر کے حالات چھانٹ کر کے دیکھتا ہوں کہ کتنی اولاد ہے جو اپنے ماں باپ کو خون کے آنسو ہے کہ نہیں. سورہ تغابن میں اخیر کی جو آیتیں ہیں اس میں اللہ ہی فرماتا ہے ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم. جب میں نے پڑھنے کے زمانے میں میرے سمجھ میں نہیں آئی اس کی تفسیر نا کہ بیویاں اور بچے کیسے دشمن ہوں گے.
لیکن جب پڑھ کے نکلا اور لوگوں سے تعلقات کیا اور ماں باپ نے رو کے اپنے اولاد کا ظلم سنانا شروع کیا، بیویوں کی تکلیف تک پتہ چلا کہ قرآن سچا ہے۔ آپ باہر کی دشمنیاں دیکھتے ہیں، آپ کے گھروں کے اندر آپ کے بدکار دشمن موجود ہیں، لیکن سب سے بچنے کی ایک پناہ کی جگہ ہے رسول اللہ کی سنت پر آ جانا، ان کی محبت دل میں بسا دیا، ان کو اپنا وہی ایک رشتہ ہے جو یہاں بھی کام آئے گا وہاں بھی کام آئے گا، باقی کسی رشتے پر بھروسہ نہیں، نہ حاکم اور محکوم کے رشتے پر، نہ دوست احباب کے رشتے پر، نہ گھر خاندان کے رشتے پر۔ ایک نسبت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہاں بھی بچائے گی، قیامت کو بھی بچائے گی اور نجات دلائے گی، ان سے کبھی بگاڑ نہیں کرنا چاہیے، یعنی کبھی بھی اپنے ارادے سے اپنے عمل سے گناہ کی چراغ نہیں کرنی چاہیے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، بہت سے اللہ والے کہتے ہیں کہ اس کی اس شعر پر مغفرت ہو سکتی ہے، فارسی میں شعر ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو غنی ہے، ہمارے نماز روزوں کا محتاج نہیں، تو غنی از حمد و عالم من فقیر، روز محشر اس رہا ہے منتظر، مجھ سے جو گناہ ہوگا کسی وجہ سے ہوا، غلطی سے ہوا ہے، میری توبہ قبول کر، لیکن اے اللہ اگر تو میری توبہ قبول نہیں کرتا تو اتنا احسان کر دے کہ میرے گناہ میرے نبی کی آنکھوں کے سامنے نہ آئے، کیونکہ میں اتنے بڑے محسن کا سامنا اتنے جرم کے ساتھ کیسے کروں جو ہمارے لیے رویا، جو رحمت للعالمین بن کے آیا، جس نے ہمارے لیے دنیا آخرت کی ساری چیز فراہم کیا، میں اس کی وفا اور اپنی غداری لے کے اس کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا؟ اللہ تیرا احسان ہوگا کہ تو میرے گناہوں کو ان کی نظروں سے چھپا ہے۔ اس لیے ہمیشہ سوچو وہ ایک صورت پاک ہے جو قبر میں نظر آئے، وہی ایک صورت پاک ہے جو حشر میں نظر آئے، وہی ایک صورت پاک ہے جو میزان پر نظر، وہی ایک صورت پاک ہے جو جنت میں ساتھ رہے گی۔ تو اسی کا کلمہ پڑھتے ہو، اسی کی غلامی پہ جیو اور اسی کی غلامی پر مرو، اسی میں دنیا آخرت کی کامیابی۔ حالات کتنے بھی سخت ہوں، اگر ہاتھ میں دامن رہا محمد رسول اللہ کا تو مسلمان ہی کامیاب ہو گئے۔ اللہ ہم کو تم کو توفیق عطا فرمائے، میرے کہنے سننے میں کمی کوتاہی گستاخی بے ادبی اللہ پاک معاف فرمائے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ امام صاحب کا، مسجد کی کمیٹی کا، جمعیت کے، جماعت کے احباب کا، محلے والوں کا کیا حضرات نے وقت نکالا اور تھوڑی سی دین کی فکروں میں شریک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلہ آئندہ جاری رکھے۔